فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ مثبت تنقید کو ہائبرڈ وار سے نہ ملایا جائے۔ ایسی تنقید جس کا بہت شور اور چرچا لگے شاید اعتماد، محبت اور حب الوطنی کا نتیجہ ہو، لہٰذا ایسی تنقید پر توجہ دینی چاہیے جہاں تعمیر و اصلاح کی ضرورت ہو، اس کا ضرور جائزہ لیں۔ یہ تنقید دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ بحیثیت قوم ہمیں حالات کا ادراک ہے اور ہم درست سمت جا رہے ہیں۔ آئین پاکستان اور قومی مفادات تمام معاملات میں ہمارے رہنما ہیں۔ ہم آئین اور قانون کی رہنمائی میں منتخب حکومت کی مدد جاری رکھیں گے۔ سپاہ گیری مشکل راستہ ہے جس پر چلنا آسان نہیں۔ آج ہمارے ادارے مضبوط ہو رہے ہیں اور مل کر پاکستان کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ دشمن جو ہماری تباہی کا منصوبہ بنائے بیٹھے تھے مایوسی سے ہماری کامیابی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے امن کے لیے بھاری قیمت ادا کی اور امن قائم رکھنے کے لیے لہو سے اس کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ ذات پات، مذہب اور لسانیت سے بڑھ کر ہم سب پاکستان کے سپاہی ہیں۔ اتحاد ہماری قوم اور انشاءاللہ ہم سب متحد ہیں۔ ہفتہ کو پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، تاہم پاکستانی کے دل بہت بڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم ہر مشکل اور ہر چیلنج میں آپ کو اپنے شانہ بشانہ ملے گی اور آپ پر فخر بھی کرے گی اور عزت بھی دے گی۔ انہوں نے کہا کہ آپ پر فرض ہے کہ مکمل وفاداری اور بے مثال لگن سے ان کے اعتماد پر ہمیشہ پورا اتریں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کا فوج پر اعتماد اور مضبوط رشتہ دراصل ان پر بے شمار قربانی کا ثمر ہے جو ہمارے غازی اور شہیدوں نے اپنے لہو سے رقم کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ پر لازم ہے کہ اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط اور بناتے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نظم و ضبط و فرائض کی بجا آوری اور غیر جانبداری آپ کا ہدف ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنی جوانی کا ایک بڑا حصہ سخت مشکلات اور بہتر ملکی مستقبل کی آبیاری میں مختص کرنا پڑے گا۔ اسے مشکل کی بجائے چیلنج کے طور پر قبول کریں۔ انہوں نے کہا کہ سپاہ گیری مشکل راستہ ہے جس پر چلنا آسان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس راستے میں اپنے آپ کو وقف کرنا پڑتا ہے اور آپ کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے امن کے لیے بھاری قیمت ادا کی اور امن قائم رکھنے کے لیے لہو سے اس کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امن سنگ میل تو ہے، منزل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشی طور پر خود مختار اور نظریاتی مستحکم پاکستان جو قائد کا وژن ہے اس کی بنیاد کو ہمیشہ مضبوط کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے بہت سے ممالک کی طرح پاکستان کو جنگ، دہشت گردی اور معاشی شکنجے کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے بہت سے ممالک ان مشکلات کا سامنا نہ کر سکے اور بکھر گئے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ان تمام سازشوں اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت ہے کہ متحد ہو کر اپنی قوم صلاحیتوں کو بروکار لا کر پاکستان کو خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ آرمی چیف نے کہا کہ اس ہدف کو مد نظر رکھتے ہوئے قائد کے وژن کے مطابق پاکستان نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مشکل سفر تھا، تاہم اطمینان یہ ہے کہ آج ہمارے ادارے مضبوط ہو رہے ہیں اور مل کر پاکستان کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ دشمن جو ہماری تباہی کا منصوبہ بنائے بیٹھے تھے مایوسی سے ہماری کامیابی کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دشمن اپنے عزائم میں ناکام ہونے کے بعد دل شکستہ ہیں اور مایوسی میں پاکستان کو 24 ہائبرڈ وار کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ہائبرڈ وار کا ہدف عوام ہے اور میدان جنگ انسانی ذہن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سطح پر قومی قیادت ہائبرڈ وار کا ہدف ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو بحیثیت ینگ لیڈرز پہلے دن سے اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو نہ صرف مایوسی کے اس ماحول سے امید کی کرن بننا ہے بلکہ اپنے جوانوں کو بھی اس پروپیگنڈے سے محفوظ رکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس اصولوں اور روایات پر عمل پیرا ہو کر ہی آپ اس ہائبرڈ وار کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ذات پات، مذہب اور لسانیت سے بڑھ کر ہم سب پاکستانی کے سپاہی ہیں۔ اتحاد ہماری قوت اور انشاءاللہ ہم سب متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہائبرڈ وار کا مقصد پاکستان میں اس امید کی فضا کو ٹھیس پہنچانا ہے اور اس مفروضے کو تقویت دینا ہے کہ یہاں کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں سب کچھ اچھا ہوگا۔ The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of یہاں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ Let me tell you, یہاں سب اچھا ہوگا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان قوم نے ہمیشہ چیلنجز کو کامیابیوں میں تبدیل کیا ہے اور انشاءاللہ اب بھی کریں گے، لیکن ہائبرڈ وار کو مثبت تنقید سے نہ ملائیں۔ ایسی تنقید جس کا بہت شور اور چرچا لگے شاید اعتماد، محبت اور حب الوطنی کا نتیجہ ہو، لہٰذا ایسی تنقید پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تعمیری اصلاح کی ضرورت ہو اس کا ضرور جائزہ لیں۔ یہ تنقید دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ بحیثیت قوم ہمیں حالات کا ادراک ہے اور ہم درست سمت جا رہے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ عوام، دستوری روایات اور سب سے بڑھ کر وطن سے عہد وفا ہماری اصل مضبوطی اور طاقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان اور قومی مفادات تمام معاملات میں ہمارے رہنما ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج پاکستان دفاعی حوالے سے ایک مضبوط پاکستان ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہمیں جس کام کے لیے بھی فرائض سونپے گئے انہوں نے واضح کیا کہ ہم آئین اور قانون کی رہنمائی میں منتخب حکومت کی مدد جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ بحیثیت قوم ہم نے ثابت کیا کہ ہم اپنے ذاتی اور آرگنائزیشن معاملات سے بالا تر ہو کر ناقابل یقین کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ ہو یا کووڈ کے خلاف حکمت عملی، لاکٹس کے خلاف رسپانس ہو یا سیلابی صورتحال، ہم نے بحیثیت قوم اپنی قابلیت اور اہلیت کو کارکردگی سے ثابت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی کو ان تمام قومی کوششوں میں شامل ہونے پر فخر ہے، کیونکہ اس قوم نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، بالخصوص جب ہم پاکستان کے دشمنوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری دعا ہے کہ پاکستان ایک خوشحال، مستحکم اور مطمئن مقام پر پہنچے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ایک ایسا پاکستان جہاں نہ صرف مسلمان بلکہ اقلیتیں بھی اپنے حقیقی تصور ریاست کو دیکھ سکیں۔ آپ کو انتہائی مشکل ترین حالات میں ذمہ داریاں ادا کرنے کا فرض سونپا گیا ہے۔ آپ کو یہ فرض ہر صورت نبھانا ہے اور ان چیلنجز کے خلاف نبرد آزما ہونا ہے۔ ہم منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں، تاہم ہمیں اتحاد کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں پاس آؤٹ ہونے والے دوست ممالک کے کیڈٹس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے محنت سے اپنی ٹریننگ کو مکمل کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دن آپ ایک ایسی فوج کا حصہ بننے جا رہے ہیں جو پوری دنیا میں اپنی پیشہ ورانہ اور حربی صلاحیتوں کے لیے جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک عظیم، مقدس اور انتہائی چیلنجنگ پروفیشن کے اہل ثابت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی نے نہ صرف دہشت گردی کو شکست دی ہے بلکہ فروری 2019 میں اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو ہزیمت سے دوچار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی ہماری قابل فخر قوم کی خوبصورت حقیقی عکاس ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ آپ چاہے آفیسر ہوں یا جوان، والنٹیئر ایڈکشن سے لے کر تمام اکائیوں کی تناسب سے نمائندگی تک، آپ میں مدرسہ طالب علم سے لے کر پبلک اسکول تک، ایک عام آدمی کے بیٹے سے لے کر متوسط امیر کے بیٹے تک، اور سب سے بڑھ کر شہیدوں کی وارث دراصل پاکستان کی خوبصورت نمائندگی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج جب آپ پاس آؤٹ ہو رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس عظیم قوم اور پاکستان آرمی کی تمام سابقہ اور آنے والی نشیب و فراز کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان میں بہت سے اتار چڑھاؤ کے واقعات آپ کی پیدائش سے پہل کیے ہوں گے۔ اپنی ذمہ داریاں مکمل کر چکنے کے بعد بھی آپ کو پاکستان کی سلامتی، سیکورٹی اور خوشحالی کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ یہ آپ کے کندھوں پر پاکستان کی عظیم قوم کا آپ سے محبت اور ذمہ داری کا ایک منفرد انداز ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی بھی کسی اور کے لیے جواب دہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اسے اعزاز سمجھتا ہوں کہ ہم قوم کے سامنے ایک قابل اعتماد اور جوابدہ ادارہ کے طور پر حاضر رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لہٰذا تمام کامیابیوں اور چیلنجز کے باوجود جب بھی وطن اور قوم کو ہماری ضرورت پڑی، ہم نے بہترین نتائج کے لیے اپنا آپ پیش کر دیا۔